الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187، اس کا ابھی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے پختہ وعدہ لیا اہل کتاب سے، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم اس کتاب کو ظاہر کرو گے، بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ، انہوں نے اس کتاب کو وراء ظہورہم، پھینک دیا اپنی پشت کے پیچھے، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور خرید کیا اس کے بدلے تھوڑا سا پیسہ، فبئس ما یشترون، سو بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے کئی وعدے لیے۔ یہاں بھی ایک میثاق کا ذکر ہے۔ میثاق وثق سے ہے، اور وثق کہتے ہیں ایسے وعدے کو جس کا پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، اس کے پورا کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے اس نے کئی وعدے لیے، اور ان وعدوں کو اللہ رب العالمین نے بعض کو قرآن حکیم کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ جیسے یہاں ایک ہے وعدہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ الست بھی لیا، جس کو عہد کہتے ہیں، عہد اور وعدہ۔ الست بربکم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا جب ہم نے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو گے۔ تو وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں ایک میثاق وثق کا وعدہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اہل کتاب سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ کس بات کا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم اپنی کتاب کو بیان کرو گے، تم اپنی تورات اور انجیل کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھو گے، تم اپنی تورات اور انجیل کو لوگوں کے سامنے واضح کرو گے۔ تورات اور انجیل میں جو خاص کر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حمیدہ بیان کی گئی ہیں، آپ ان کا تذکرہ کرو گے، آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ اس کے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تم اس کو بیان کرو گے، اگر وہ رات میں تمہیں حکم ملا تم صبح اس کو بیان کرو گے۔ حتیٰ کہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر بعض ایسی ان کی آیات ملتی ہیں باوجود اس کی کہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، جس کے اندر یہ واضح باتیں موجود ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بیان کرو گے۔ اور پھر انجیل میں تو یہاں تک فرمایا کہ تم اپنے کوٹھوں پر چڑھ کر، تم اپنے چھتوں پر چڑھ کر اس کو علل اعلان بیان کرو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اہل کتاب سے یہ وعدہ لیا، لیکن اہل کتاب خود کیا بیان کرتے؟ خود قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ اہل کتاب خود کتاب پر، قرآن حکیم پر ایمان نہیں لائے۔ ایمان کیوں نہیں لائے؟ حالانکہ وہ اس کتاب کو، آخری نبی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تورات اور انجیل میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان لاتے تو ان کو بہت بڑے مقاصد سے محروم رہنا پڑتا۔ جو وہ مقاصد حاصل کر رہے تھے بغیر ایمان کے، ان سے وہ محروم رہتے۔ وہ کون سے مقاصد تھے؟ قرآن حکیم نے تو واضح اعلان فرما دیا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپ ناحق طریقے پر کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اب ناحق طریقے میں جھوٹ کے ذریعے مال لینا، کسی کے سود کے ذریعے مال لینا، جوئے کے ذریعے مال لینا، اسی طرح چلاک بازی سے مال لینا، کسی سے اپنی چلاکی، اپنے ہنر کے ذریعے مال اس سے چھین لینا، مال اس سے لے لینا، قرآن حکیم اس سے منع کرتا ہے۔ لیکن وہ ایسی عیاشی اور ایسی مال کی کمائی میں مصروف تھے،
تو وہ قرآن پر، نبی آخر الزماں پر کیسے ایمان لے آتے؟ اس سے تو وہ خود بھاگ رہے تھے۔ سود کھاتے تھے، قرآن حکیم نے سود کا سد باب کیا۔ رشوت لیتے تھے، قرآن حکیم نے رشوت کا سد باب کیا۔ عیاشی کرتے تھے، عیاشی کا سد باب کیا، لا تقربوا الزنا۔ اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے زنا کا دروازہ بند کرو، لیکن آج کل جو ان کے نام نہاد نام لیوا ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک ان کا بے ایمان گزرا برطانیہ کا وزیر اعظم کلیڈ سٹون، اس نے اپنی اسمبلی کے اندر قرآن حکیم کو ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے اس نے کہا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے اس وقت تک اس جہان کو مہذب نہیں بنایا جا سکتا۔ کتنی غلط بات اس نے کہہ دی کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، اس وقت تک اس جہان کو مہذب نہیں بنایا جا سکتا۔ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ ان کی تہذیب یہی ہے کہ اگر لڑکی اور لڑکا آپس میں رضامندی سے برائی کریں، زنا کریں تو وہ زنا نہیں ہے۔ اگر لڑکا کرے، لڑکی کرے، دونوں کی طرف سے آفر ہو، آپس میں دل ملے ہوئے ہیں، وہ زنا نہیں ہے۔ ہاں جو کوئی جبری کرتا ہے وہ زنا ہے، لیکن قرآن حکیم تو اس چیز کا سد باب کرتا ہے۔ تو وہ تو ایسے ماحول کے اندر پرورش پانے والے ہیں، وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے قوانین پر عمل کیا جائے؟ اور دوسری بات کہ قرآن حکیم پر عمل کرنا ان کے لیے شاک ہے، کیونکہ قرآن حکیم پر جب عمل کریں گے تو ایک تو برائی کا سد باب ہوگا، اور دوسرا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم قرآن کو اگر سینے سے لگائیں گے تو جن حکمرانوں کو، جن بڑے لوگوں کو ہم ورغلا رہے ہیں، جن کو ہم اپنے ماتحت بنا رہے ہیں، جو لوگ ہمارے آرڈر پر چلتے ہیں اور ہمیں نذرانے دیتے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ نصارہ کا وفد نجران سے جو آیا تھا تو اس وقت وہاں وہ دل سے تسلیم کر چکا تھا، ان کا ایک بڑا پادری تھا، وہ دل سے تسلیم کر چکا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا بھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے آؤ، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں گا تو میں جس شاہی محل کے اندر رہ رہا ہوں، جہاں میری رہائش ہے، جو مجھے نذرانے مل رہے ہیں، جو مجھے چیزیں مل رہی ہیں، تحفے تحائف مل رہے ہیں، وہ میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ تو فرمایا قرآن حکیم نے کہ اللہ نے حکم دیا اس کو بیان کرو لوگوں کے لیے، ولا تکتمون، اور اس کو چھپاؤ نہیں۔ اور بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے، بڑے افسوس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہی بات قرآن حکیم جو اہل کتاب کا ذکر کر رہا ہے، یہ کوئی قصے نہیں ہے۔ قرآن حکیم قیامت تک اہل ایمان کے دل و دماغ پر ضرب لگاتا ہے اور ان کی اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے۔ قرآن حکیم بات ٹھونستا نہیں ہے، بلکہ حکیمانہ انداز میں، ایسے انداز میں بات پیش کرتا ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل سلیم ہو تو بندہ آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ تو قرآن جو اہل کتاب کا ذکر کیا، اہل کتاب کا ذکر مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ایسی عادات سے باز آیا جائے، ایسی خیالات تفکرات سے۔ لیکن امت محمدیہ بھی ان باتوں میں لگ گئے، قرآن حکیم کی صحیح احکام چھپانے لگ گئے، قرآن حکیم کے جو آیات ہیں ان کا صحیح ترجمہ اور تفسیر لوگوں کو نہیں بتا رہے، جن کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو صحیح بتاتے، رسم و رواج کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال رہے ہیں، قرآن حکیم کے یعنی احکام کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ابھی میلاد کا جو ہے نا، میلاد کا زمانہ چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہ سنت کہلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی مرضی کے مطابق یہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو انہوں نے سنت سے ہٹا کر بدعت کی طرف لگا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ولا تکتمون، اس کو چھپانا نہیں ہے، فنبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے خود ایمان کو نہیں لائے اور اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ واشتروا بہ ثمنا قلیلا، معمولی معاوضے کی خاطر وہ اللہ کے احکام کو چھپا دیتے تھے۔ فبئس ما یشترون، فرمایا بہت بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع ہے، آخرت کی نعمتیں بہت وسیع ہیں، آخرت کے خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن دنیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی سوئی سمندر کے اندر ڈبو دے اور اس سوئی پر کتنا پانی لگے گا، اس کو سمندر سے آپ نسبت دے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت اور دنیا کی ہی نسبت ہے، ایک قطرہ پانی بھی نہیں لگے گا۔ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت وسیع ہے اور دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر اور کمزور ہے۔ فرمایا اس حقیر اور کمزور کی خاطر دائمی جنت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، معمولی مقاصد کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔